السلام علیکم دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے طبیب بو علی سینا کی۔ لیکن یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دستیاب ان لاتعداد ویڈیوز کی طرح نہیں ہونے والی کہ جن میں بو علی سینا کے علمی کارنامے اور اس کی تحقیقات بیان کی جائیں گی، بلکہ یہاں ہم بات کریں گے بو علی سینا پر لگے صدیوں پرانے داغ کی، اور یہ داغ اس کی ذات پر اس وقت تک لگا رہے گا کہ جب تک حضرت انسان اس دنیا پر آباد ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر خونخوار اور بھیانک مجرموں کے پوسٹرز شہر کی دیواروں پر لگے دیکھے ہوں گے، جن میں ان کی تصاویر اور انہیں پکڑنے پر ملنے والے انعامات کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا وہ پہلا اشتہاری اور مفرور مجرم کون تھا کہ جس کو پکڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے اس کی تصاویر دیواروں پر چسپاں کی گئیں؟ تو دوستو، یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ دنیا بھر میں علم طب کا باپ کہلایا جانے والا بو علی سینا ہی تھا۔ کئی علوم میں بے مثال مہارت رکھنے والا یہ آدمی کس طرح ایک مفرور مجرم بنا اور کس نے اس کے نام کے اشتہارات دیواروں پر سجوائے، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سن 980 عیسوی بخارا کے ایک قریبی گاؤں میں ابو علی الحسین ابن سینا نامی ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس دور میں بخارا علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اور جید علماء یہاں حصول علم کے لیے آیا کرتے، لہذا 5 سال کی عمر میں اس بچے یعنی بو علی سینا کو بھی بخارا کے ایک مقامی مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ اس بچے کا حافظہ اور ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ تیز تھیں، صرف 10 سال کی عمر میں یہ حافظ قرآن بن گیا۔ اب اس نے بخارا کے مشہور اساتذہ سے ریاضی، علم نجوم اور علم طب کی تعلیم لینا شروع کی، اور صرف 14 سال کی عمر تک اس نے اپنے کئی اساتذہ کو بھی ان علوم میں مات دے دی۔ 14 سال کی عمر کے بعد اس کی توجہ خصوصی طور پر علم طب یعنی بایولوجی کی جانب مرکوز ہوئی، اور یہ دن رات علم طب کی کتابوں کے مطالعے، تجربات اور مشاہدات میں مصروف رہنے لگا۔ جب بو علی سینا صرف 17 سال کا تھا، اس وقت بخارا کا حاکم نوح بن منصور شدید بیمار پڑ گیا، اتنا شدید کہ اس کے دربار کے شاہی طبیب بھی حاکم بخارا کا علاج کرنا تو دور، اس کے مرض کی تشخیص کرنے سے بھی قاصر رہے۔ تب بو علی سینا بخارا کے شاہی دربار میں ظاہر ہوا اور حاکم بخارا کا علاج شروع کر دیا۔ صرف چند روز کے علاج سے ہی یہ ایسا صحت مند ہو گیا کہ جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہ تھا۔ بخارا کا یہ حکمران نوح بن منصور بو علی سینا سے اتنا خوش ہوا کہ اسے نہ صرف اپنا شاہی طبیب مقرر کیا بلکہ شاہی کتب خانہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہاں رہتے ہوئے بو علی سینا نے طب کے علاوہ بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی، نہ صرف کتابوں کا مطالعہ کیا بلکہ بہت سی شاہکار کتابوں کو تحریر بھی کیا۔ بو علی سینا کی علمی مہارت اور حاکم بخارا سے اس کی قربت کے سبب بہت سے عناصر اس سے دشمنی پر اتر آئے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک روز بخارا کے شاہی کتب خانے میں آگ لگ گئی اور تمام کتابیں جل کر خاک ہو گئیں۔ بہت سے درباریوں نے اس حادثے کی تمام ذمہ داری بو علی سینا پر عائد کی اور اس پر یہ الزام لگایا کہ بو علی سینا چونکہ کتب خانے کی تمام کتابیں پڑھ چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اتنا علم کوئی اور بھی حاصل کر لے، لہٰذا اس نے یہ کتب خانہ ہی نظر آتش کر دیا۔ حاکم بخارا نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور بو علی سینا کا عہدہ اپنی جگہ برقرار رہا، لیکن بو علی سینا اپنی غیر معمولی ذہانت کے سبب یہ ادراک کر چکا تھا کہ بخارا کے لوگوں کی یہ مخالفت ایک نہ ایک روز اسے ضرور کوئی نقصان پہنچائے گی۔ وہ ایک دن چپ چاپ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر سلطنتی خوارزم میں چلا آیا۔ یہاں کے بادشاہ اور وزیر اعظم دونوں ہی علم دوست اور علماء کے قدردان لوگ تھے، اور اسی لیے دنیا بھر سے آئے دانشوران ان کے دربار میں اکٹھے ہو گئے تھے، جن میں مشرق کا عظیم عالم ابو ریحان البیرونی بھی شامل تھا۔ سلطنتی خوارزم میں بو علی سینا کو بھی بہت پذیرائی ملی،
اس کو ایک خاطر خواہ وظیفہ دیا جانے لگا۔ معاشی بے فکری اور سکون حاصل کرنے کے بعد بو علی سینا مکمل طور پر تجربات اور مشاہدات میں غرق ہو گیا۔ بو علی سینا کے سکون کو دھچکا اس وقت لگا کہ جب سلطان محمود غزنوی نے سلطنت خوارزم پر فوجی حملہ کیا۔ خوارزم فتح کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نہ صرف یہاں کا شاہی کتب خانہ اپنے ساتھ لے گیا بلکہ اس نے یہاں کے تمام علماء اور دانشوروں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام غزنی میں اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ البیرونی سمیت اکثر علماء نے محمود غزنوی کے اس حکم کو ماننے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ بو علی سینا نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ صحرا میں راہ فرار اختیار کی۔ جب سلطان محمود غزنوی کو بو علی سینا کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے تمام شہروں میں ایک شاہی فرمان بھجوایا اور کہا کہ جو بھی بو علی سینا کی موجودگی کا سراغ لگائے گا اسے بے انتہا انعام و اکرامات سے نوازا جائے گا۔ کئی سالوں تک بو علی سینا شہروں گاؤں چھپتا چھپاتا رہا اور کارواں سرائے میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کا علاج معالجہ کر کے اپنی روزی روٹی کماتا رہا۔ جلا وطنی کے دور میں نامساعد حالات کے باوجود بو علی سینا نے درجنوں کتابیں لکھ ڈالیں۔ کافی سال یوں ہی بھٹکتے رہنے کے بعد بالآخر عالم اسلام کی اس ممتاز دانشور کو امیر ہمدان نے نہ صرف پناہ دی بلکہ اپنے دربار میں ایک وزارت بھی عطا کی۔ لیکن درباری سیاست اور حسد نے یہاں بھی ابن سینا کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک روز ہمدان کی فوج کے کچھ افسران سے اس کی علمی بحث ہوئی، جس پر یہ افسر اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ابن سینا کے قتل کا مطالبہ کیا۔ سپاہی ان کے گھر آئے اور انہیں یہاں نہ پا کر ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور امیر سے ان کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ بو علی سینا کو ان تمام معاملات کی اطلاع قبل از وقت مل چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں سے بھی راہ فرار اختیار کی۔ بو علی سینا پر مذہبی بیراہ روی، بدعتی اور مردہ انسانی جسموں کے پوسٹ مارٹم کے الزامات تھے۔ امیر ہمدان نے اپنی فوج کے دباؤ میں آ کر یہاں بھی انہیں مفرور اور اشتہاری قرار دیا اور کاغذوں پر ان کی تصاویر بنا کر ریاست کے دور دراز علاقوں میں دیواروں پر چسپاں کر دی گئیں۔ یوں ابن سینا کو فادر آف بایولوجی کے ساتھ ساتھ دنیا کے پہلے اشتہاری مجرم کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ بو علی سینا کی عمر کا بیشتر حصہ روپوشی کی حالت میں گزرا اور انہوں نے اپنی شہرائے آفاق کتابیں بھی انہی مشکل ترین حالات میں تحریر کیں۔ مذہبی علماء کی جانب سے نہ صرف بو علی سینا کی زندگی میں ان کی مخالفت کی گئی بلکہ آنے والی کئی صدیوں تک انہیں بدعتی کہا جاتا رہا۔ عالم اسلام کے ایک بااثر عالم امام غزالی نے بھی ابن سینا کو منکر قرار دیا اور وہ لکھتے ہیں، ارسطو کے فلسفے کی اشاعت و ترویج کی وجہ سے ہمیں دو فلسفیوں ابن سینا اور الفارابی نیز ان کے پیروکاروں کو منکر قرار دے دینا چاہیے، جبکہ حقیقت میں بو علی سینا ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور ایک حافظ قرآن تھے۔ ان کی مشکل ترین زندگی کی وجہ ان کے خلاف ہونے والی درباری سازشیں تھیں۔ جو لوگ انہیں علم و حکمت کے میدان میں نہ ہرا سکے وہ عمر بھر ان کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہے۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان کی زندگی بھلے ہی مشکلات میں گزری لیکن موجودہ زمانے میں ان کی تصنیفات اور ان کے پیش کردہ نظریات کو مغرب سمیت دنیا بھر میں انتہائی اہمیت حاصل ہے اور ان کی کتابیں آج بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔